بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گے۔ سب کے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی اور ہدہد، ان جانوروں کو کبھی مت مارو۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیطان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ مضبوط لوگ چپ رہتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ ہمیشہ سچ بولنا اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے کو اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ پائے گا۔ جنت میں ایک نر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ جو شخص ہر منہ 7 عدد کھجور کھائے گا وہ اس پر کبھی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلس میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے باعث جنون اور اعوجاج سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنی زبان کو بند رکھنا، چغلی، جھوٹ، غیبت، برائیوں اور ادھر کی باتیں ادھر کرنے سے بچو۔ وبا کے دن میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظر کو حفاظت کرتے رہیں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تاگوں باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھوں سارا سال دکھتی نہیں۔ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا نہ کرنا۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے سامان پیدا کر دیا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کے چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیمبو یا سفید مرغا ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھولتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔
رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ بات میں سچائی اختیار کرنا سچائی پر قائم رہنا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو تم ماشاء اللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا بصر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہوتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپیہ عطا فرمائے گا۔ مہمان کا احترام کرنا، مہمان کی عزت کرنا۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفہ کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والوں کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پڑوسی کی عزت کیا کرو۔ فضول کاموں اور فضول باتوں کو چھوڑ